بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مشکوران سننے والے ساتھیوں، سبجیکٹ ہے کورس ہے ہمارا درس حدیث۔ تو آج عنوان ہے، ٹاپک ہے ہمارا ثلاثیات امام بخاری رحمہ اللہ۔ تو ثلاثیات سے کیا مراد ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ علم حدیث میں ثلاثیات اونچے درجے کی احادیث ہیں، یعنی کہ بہت ہی زیادہ کمال درجے کی احادیث، اونچے درجے کی احادیث کو ثلاثیات کہتے ہیں۔ ثلاثیات سے کیا مراد ہے؟ ثلاثیات سے مراد یہ ہے کہ امام بخاری کی وہ احادیثیں ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ 3 واسطوں سے بیان کرتے ہیں، یعنی تبع تابعی سے، تابعی سے اور صحابی سے۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، صحابی تو آپ لوگ جانتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں، حضرت کو کہتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں، مسلمانی حالت میں جس نے واجہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور صحابی کے بعد ایمان کی حالت میں جس شخص نے صحابی سے ملاقات کی ہو اور صحابی سے حدیث سنی ہو، وش قرآن کی تعلیم حاصل کی ہو، خاص طور پر حدیث سنی ہو، تو اس کو تابعی کہتے ہیں۔ اور تابعی سے جس نے یا جس شخص نے کوئی حدیث سنا ایمان کی حالت میں تو اس کو کہتے ہیں تبع تابعی۔ یعنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 3 واسطوں سے احادیث کو بھی بیان کیا ہے صحیح البخاری شریف میں۔ یہ ہے امام، یعنی کہ ثلاثیات امام بخاری کہتے ہیں، یعنی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ طور پر تبع تابعی سے ملاقات کر کے حدیث سنی ہے، اور تبع تابعی نے تابعی سے، اور تابعی نے صحابی سے، اور صحابی نے واجہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور علم حدیث میں یہ ثلاثیات جس کو کہتے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی کمال کی بات یہ ہے، اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے صحیح البخاری، تو میں یہی سمجھتا ہوں اس لیے امام بخاری صحیح کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت ادیم السماء کہا گیا ہے، اور اس کے اوپر یہی جملہ بھی لکھا ہوا ہے کہ علماء کرام نے یہ لقب دیا ہے، یہ لقب امام بخاری کی کتاب صحیح البخاری کو دیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے بہت ہی کمال ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی، یہ کمالات ہیں۔ اور سند کے لحاظ سے امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ عظیم کارنامے ہیں، کیونکہ صحیح بخاری میں سند کے لحاظ سے اعلیٰ درجے کی یہ حدیثیں ہیں۔ اور ایک دوسری بات، کئی احادیث میں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ جیسے محدث نے صرف 22 احادیث کو، میرے خیال سے 22 حدیثیں، 22 احادیث ثلاثیت کا ذکر کیا ہے، اس سے آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے۔ تو یہ کمال ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی آپ غور کریں کہ امام بخاری رحمہ اللہ 194 ہجری میں پیدا ہو کر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے 183 سال بعد، ان کی 183 سال بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے تبع تابعی سے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کمال ہے، اس لیے تو یعنی کہ بخاری شریف کو اس لیے تو کہا گیا کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ درست کتاب وہ ہے صحیح البخاری۔ تو آئیے اب ثلاثیت سے کیا مراد ہے تحریری صورت میں کوشش یہ کروں گا کہ وائٹ بورڈ کی طرف آپ کو لے کے جاؤں اور وہاں پر ان سب باتوں کو تحریری صورت میں آپ کو دکھا دوں، یا ایک پرچی پر لکھ کر شارٹ یعنی کہ اسکرین میں فوٹو لے کر آپ کو دکھا دوں، سنا دوں، یہ بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو آئیے ان سب باتوں کو اب تحریری صورت میں لکھ کر میں آپ کو دکھا دوں گا، تاکہ باقاعدہ طور پر ایک کورس، تاکہ آپ ایک طالب علم بھی بن جائیں وش قرآن کی۔ آئیے اب ان سب باتوں کو تحریری صورت میں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوران سننے والے ساتھیوں، دیکھیں اب تحریری صورت میں ثلاثیات امام بخاری رحمہ اللہ، سبجیکٹ کورس ہے ہمارا حدیث، اور ٹاپک ہے ہمارا، عنوان ہے ثلاثیات امام بخاری، لیسن نمبر ہے 8، یعنی کہ سبق نمبر ہے 8۔ علم حدیث میں ثلاثیات سب سے اونچے درجے کی احادیث ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ ثلاثیات سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، آپ آرام سے اس کو آپ اسکرین شاٹ کر کے اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کی بھی آپشن موجود ہے۔ ثلاثیت سے مراد امام بخاری رحمہ اللہ کی وہ احادیث ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ صرف 3 واسطوں سے بیان کریں، مثلا تبع تابعی،
تابعی صحابی، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے براہ راست تابع تابعی سے سنا، تابع تابعین تابعی سے سنا، تابعین صحابی سے سنا۔ سند کے لحاظ سے یہ احادیث امام بخاری رحمہ اللہ کا عظیم ترین کارنامے ہیں۔ صحیح بخاری میں سند کے لحاظ سے اعلیٰ ترین درجے کی احادیث ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ جیسے محدث ثلاثی احادیث میں 22 احادیث سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ اب دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے جی وشکراً سننے والے ساتھیوں، دیکھیں دوسرا یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ 194 ہجری میں پیدا ہو کر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے یعنی کہ جانے کے 183 سال بعد ان کی تابع تابعی سے ملاقات بھی ثابت ہے، حدیث کا سننا یعنی کہ سماع بھی ثابت ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کا ثلاثیت کا شجرہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ میں نقشہ کھینچ چکا ہوں، یقیناً آپ کو مزہ بھی آئے گا، جو آخری بات کہہ کر بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ جی وشکراً سننے والے ساتھیوں، یہ ہے نقشہ امام بخاری رحمہ اللہ کی ثلاثیت کا شجرہ۔ دیکھیں واجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشکراً یوٹیوب چینل ہے ہمارا، تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو میں یقیناً آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہوگا آسانی سے، تو وائٹ بورڈ سے وہاں پر لکھ کر مجھے زیادہ مزہ نہیں آیا، تو ایک پیج پر لکھ کر یہ نقشہ بنا کر آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر یہ 22 لکھا ہوا ہے۔ 22 کا مطلب کیا ہے؟ 22 کا مطلب ہے احادیث کی نمبروں کی تعداد۔ اب یہاں پر نیچے دیکھیں محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، یہاں پر بھی ہم نے لکھا ہے مجموع احادیث، یعنی کہ ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے تقریباً 1 2 3 4 5 تابع تابعی سے ملاقات کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ مثلاً امام بخاری رحمہ اللہ جو ملاقات کرتے ہیں تابع تابعی مکی بن ابراہیم سے، تو مکی بن ابراہیم سے امام بخاری رحمہ اللہ 11 احادیث نقل کرتے ہیں، اور تابع تابعی ابو عاصم بن نبیل سے ملاقات کرتے ہیں، تو ابو عاصم بن نبیل سے ملاقات کر کے 6 احادیث نقل کر دیتے ہیں۔ پھر ابو عاصم بن نبیل یعنی کہ تابعی یزید بن عبید سے ملاقات کرتے ہیں، اور یزید بن عبید سے ملاقات کر کے 6 احادیث نقل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح المکی بن ابراہیم رحمہ اللہ تابع تابعی ہیں، یہ بھی ملاقات کرتے ہیں یزید بن عبید سے، اور یزید بن عبید جو کہ تابعی رحمہ اللہ ہیں، اور یہ ملاقات کرتے ہیں واجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ سے یعنی کہ یزید جو کہ تابعی رحمہ اللہ ہیں، یہ 17 احادیث نقل کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، اور انہوں نے واجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ احادیث مبارکہ سنی ہیں۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کہ محمد بن اسماعیل بخاری کا جو شجرہ ہے وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچتا ہے، اور محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کی جو سند ہے وہ عبداللہ بن یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچتا ہے۔ تو یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی ثلاثیت کا شجرہ۔ آپ آسانی سے اس کو دیکھ کر آپ ویڈیو کو بھی اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں، اور میں سب سے پہلے یہاں پر شکریہ کے طور پر میں لکھ چکا ہوں مفتی عبد المنعم فائز صاحب کا کہ انہوں نے انتہائی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، جو کہ جامعۃ الرشید کے ایک اچھے استاذ بھی ہیں، اور کچھ نہ کچھ ہم صحافت کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ان سے سیکھ چکے ہیں۔ تو آج ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہماری طرف سے السلام علیکم، دعاؤں میں یاد کیجیے۔